مریم کا شوہر فوت ہوا تو اس کے گھر پر غربت نے ڈیرے ڈال لیے اور کسی نے اس کی کبھی خبر تک نہ لی۔ ایک دن اس کا بھائی سعودیہ سے آیا تو مریم نے چھوٹے بیٹے سے کہا، سامنے دکان والے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کولڈ ڈرنک دے دے، میں بعد میں اسے پیسے دے دوں گی۔ بیٹے کے جانے کے بعد وہ بھائی کے پاس بیٹھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد بیٹا آیا اور بولا، دکاندار نے مجھے مارا ہے اور کہتا ہے کہ اماں کو بولو پہلے والے پیسے بھیجے، ورنہ میں آج رات کو آ کر حساب پورا کر لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ مریم زمین بوس ہو گئی اور اتنی دھوپ میں کہاں جا رہی ہو مریم؟ بڑی خباثت سے اظہر نے مریم کو دیکھ کر کہا۔ جیسے ہی مریم نے تیز نظر اس پر ڈالی تو ہنسنے لگا۔ باجی، مریم باجی، بات کو فوراً سے بدل لیا۔ مریم اظہر کے اس طرح کی بدتمیزیوں سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی بیٹی نے دروازہ کھولا جو محض 8 سال کی تھی۔ باقی بچے چھوٹے تھے۔ شوہر کا انتقال کیا ہوا دنیا نے اپنے صحیح رنگ دکھا دیے۔ کیا اپنا کیا غیر، کسی نے سہارا نہیں دیا تھا، بس شوہر کے دیے ہوئے گھر کی چھت اپنی تھی، یہی اس کے لیے حفاظت کا واحد ذریعہ بنی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی نور 8 سال کی تھی اور 2 چھوٹے بیٹے کامران اور عمران، دونوں جڑواں تھے، وہ 4 سال کے تھے۔ بچوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر مریم اپنے ہی محلے کے کھاتے پیتے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی تاکہ گھر کا سلسلہ چل سکے۔ یوں تو بھائی سعودیہ میں کام کرتا تھا اور بھابھی کا گھر کافی خوشحال تھا، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ضرورت مند اور مظلوم نند پر رحم ہی کھا لے۔ بھائی ایسا تھا کہ اس نے ایک بار بھی بہن کو فون کر کے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس حال میں ہو، تمہارے بچے کہیں بھوکے تو نہیں سوتے۔ بہرحال مریم نے دونوں بچوں کے ہاتھوں میں ٹافیاں دیکھیں تو نور سے پوچھنے لگی، بیٹا یہ ٹافیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگے وہ سامنے دکان ہے نا، اس انکل نے دروازہ کھٹکھٹا کر ٹافیاں دی تھیں، کہہ رہا تھا بچوں تم لوگ کھا لو۔ مریم نے ایک زوردار تھپڑ نور کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی اس نے تمہیں ٹافیاں دی اور تم نے رکھ لیں؟ کیوں رکھی؟ کیا پیسے دیے تھے تم نے اسے؟ نور رونے لگی۔ دونوں چھوٹے بیٹے بھی ڈر گئے۔ مریم نے ان کے ہاتھوں سے ٹافیاں چھینی اور جا کر سامنے اظہر کی دکان کے ٹیبل پر رکھ دیں۔ کہنے لگی آئندہ میرے بچوں کو بنا پوچھے اگر تم نے کچھ دیا تو یاد رکھنا، محلے میں شور مچا دوں گی، کس سے پوچھ کر تم نے مفت کی ٹافیاں دی ہیں میرے بچوں کو۔ مریم کا لہجہ سخت تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا، ہری مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ بچے ہیں اور اوپر سے یتیم بھی ہیں، اور ایسے بچوں پر پیسہ خرچ کرنے سے دگنا ہو جاتا ہے۔ میں نے تو نیکی کی ہے لیکن مریم، یہ کہہ کر کچھ توقف کے بعد کہنے لگا، باجی تم تو ایسے ہی برا منا جاتی ہو۔ آنکھوں میں شرارت جھلملا رہی تھی، چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ مریم بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھتی۔ کہنے لگی آئندہ میرے بچوں پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھری پڑی ہے یتیموں سے اور مظلوموں سے، جا کر کہیں اور نیکی کرو۔ یہ کہہ کر مریم واپس گھر پر آ گئی اور بچوں کو بھی ڈانٹنے لگی کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر کا دروازہ مت کھولنا۔ سب سے زیادہ شامت نور کی آئی تھی جو ابھی بھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ مریم نے کہا کہ کل سے میں تالا مار کر جاؤں گی اگر تم نے یہی حرکتیں کرنی ہیں۔ نور کہنے لگی امی مجھے نہیں پتا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ بچے یہ ٹافی کھا لو، آپ نے کہا تھا کسی کو اندر نہیں آنے دینا تو میں نے اندر نہیں آنے دیا، باہر سے ہی ٹافیاں پکڑ لی تھیں۔ نور نے معصومیت سے جواب دیا۔ مریم کہنے لگی کہ تمہیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، اپنی جان دیکھی ہے تم نے، اتنی سی ہو، اس کی ٹانگ کے برابر بھی نہیں ہو، وہ تمہیں دھکا دے دیتا تو تم کیا کر لیتی؟ مریم کا دل ہول اٹھا تھا۔ آج کل کا یہ ماحول تھا کہ بچوں کو تنہا چھوڑا جائے، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری بن گئی تھی۔ جہاں اس کا گھر تھا سامنے ہی دکانیں بنی ہوئی تھیں، جہاں 2 دکانیں پرچون کی تھیں، ایک شخص تو اس میں شریف تھا اور ایک اظہر تھا جو نہایت ہی گھٹیا قسم کا انسان تھا۔ مریم دوسرا شخص جس کا نام اشرف تھا اسی سے راشن کا سامان لیتی تھی۔ اظہر کی دکان پر تو دیکھتی تک نہیں تھی۔
کیونکہ اس کی نظریں بہت عجیب تھیں اور اس کی نظریں ہر وقت مریم کے گھر پر ہی رہتی تھیں۔ مریم کب جاتی ہے، کب آتی ہے، اظہر اسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ مریم اشرف کی دکان سے ادھار کا سامان لیتی تھی اور جیسے ہی اسے تنخواہ ملتی تو پچھلے پیسے اتار کر اگلے مہینے کا راشن کا سامان لے لیتی۔ یوں ہی اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ صرف نور اسکول جاتی تھی۔ جب تک وہ اسکول میں ہوتی تب تک مریم گھر میں ہی رہتی تھی۔ جلدی سے دوپہر کا کھانا بناتی، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ جیسے ہی نور اسکول سے واپس آتی، مریم اسے کھانا کھلانے کے بعد تاکید کرتی کہ دروازہ مت کھولنا اور بھائیوں کا خیال بھی رکھنا۔ نور دروازہ بند کر لیتی، لیکن اب مریم کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اظہر دوبارہ سے ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت اس کی بیٹی کے ساتھ نہ کر دے۔ شروعات وہ ایسی چیزوں سے ہی کرے گا، بچوں کو ٹافیوں سے بہلائے گا، کہیں بچوں کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ اس لیے گھر سے باہر تالا لگا کر وہ چلی گئی۔ لیکن اس کی مالکن نے کہا کہ آج اس کے گھر مہمان آ رہے ہیں، اس لیے وہ شام تک کام کر کے ہی جائے۔ حالانکہ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اتنی دیر تک نہیں رک سکتی۔ تو اس پر اس کی مالکن بھی کہنے لگی تو پھر ایسا کرو، میرے گھر کا کام چھوڑ دو۔ ابھی جب مہمانوں کا ہی تمہیں احساس نہیں ہے اور تم صرف اپنے کام سے ہی کام رکھنا چاہتی ہو تو میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر ملازمت میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ سن کر مریم پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی تو ہر ضروریات گھر کے کام پورے کر کے ہی ہو رہی تھی اور دوسرا گھر ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ لوگ نئی ماسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اپنی پرانی ملازمہ رکھتے تھے۔ وہ بیچاری بے حد پریشان ہوئی تھی۔ جب گھر پر واپس آئی اور تالا کھولا تو دیکھا کہ بچے پھر سے چاکلیٹ اور ٹافیاں کھا رہے تھے۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس بار جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ پوچھا کہ ٹافی کہاں سے لی تو کہنے لگے وہ جو انکل ہیں نا، انہوں نے دیوار کے ذریعے ٹافیاں اندر پھینک دیں، بہت اچھی ہیں، وہ کھا رہے تھے۔ مریم بے حد پریشان ہوئی، کہنے لگی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ دوسری طرف جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی وہ بھی نخرے دکھانے لگے تھے، کبھی تنخواہ دیر سے دیتے اور اشرف اب ناک منہ چڑھانے لگا تھا۔ کہنے لگا مریم بہن، پہلے تو تم پہلی کی پہلی ہی پچھلا قرضہ اتار کر نیا راشن لے لیتی تھی، لیکن اب تو نیا راشن لیے 10 دن گزر جاتے ہیں، پھر تم پیسے دیتی ہو۔ اس طرح تو اور بھی پیسے سر پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ مریم کہنے لگی کہ میں کیا کروں، جن گھروں میں کام کرتی ہوں وہ مہینے کی تاریخ سے بھی اوپر کر کے پیسے دیتے ہیں اور میرا سب کچھ انہی پیسوں پر انحصار کرتا ہے۔ اشرف کہنے لگا دیکھو بہن، سیدھی بات ہے، میں اتنا زیادہ قرضہ تمہیں نہیں دے سکتا، پچھلے پیسے اتارو گی تبھی نئی فرمائش بھی کرنا۔ انہی دنوں اس کی بھابھی نے اپنے دونوں بیٹوں کے کلام پاک پورا ہونے کی دعوت کی تھی، سب کو بلایا تھا، لیکن مریم اور اس کے بچوں کو نہیں بلایا۔ بہت بڑا فنکشن کیا گیا تھا، ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ محلے کی کئی خواتین نے مریم سے کہا تمہاری بھابھی نے تو بہت بڑا فنکشن کیا ہے اور تمہیں نہیں بلایا، تم تو اس کی اکلوتی نند ہو۔ مریم کہنے لگی نہیں، بھابھی نے تو بلایا ہے، بس میری ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نہیں کہا کہ جاؤں گی تو بچوں کو کون سنبھالے گا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مریم نے بھابھی کی عزت ہی رکھی تھی، لیکن بچے ضد کرنے لگے کہ انہیں بھی جانا ہے، اچھا کھانے کو ملے گا، ورنہ مریم صرف دال سبزی ہی بناتی تھی یا کبھی کبھی تو چٹنی اچار سے ہی بچوں کو کھانا کھلا کر ان کا پیٹ بھر دیتی تھی، اس سے زیادہ اس کی اوقات نہ تھی۔ مریم کیسے چلی جاتی جب بھابھی نے کوئی دعوت نامہ نہ دیا نہ بلایا، اس لیے بچوں کو ڈانٹنے لگی، بچے رونے لگے۔ مریم کہنے لگی میرے سر میں درد ہے، ایسا کرو جاؤ گلی میں جا کر کھیل لو، لیکن 1 گھنٹے میں واپس آ جانا۔ تینوں بچے گلی میں چلے گئے۔ مریم چارپائی پر لیٹ کر سوچنے لگی، آنسو بہانے لگی کہ جب ریاض زندہ تھا تو یہی بھابھی اور بھائی اس کی کتنی آؤ بھگت کرتے تھے۔ جب سے اس کی حادثاتی موت ہوئی ہے کوئی پلٹ کر دیکھتا ہی نہیں، نہ اس کے میکے والے نہ سسرال والے، سب کچھ ریاض سے ہی تھا۔ ریاض کیا گیا، کالے پانی کی سزا مریم کو سنایا گیا، جہاں صرف مشقتیں ہی مشقتیں تھیں، کہاں اس کی زندگی میں شوہر کی موجودگی میں عیش تھا، ہر چیز کی ذمہ داری ریاض کی تھی۔ مریم تو بے فکر رہتی تھی، بس اسے بچے سنبھالنے ہوتے تھے یا پھر گھر، لیکن اب گھر بھی سنبھالنا پڑتا تھا، کمانا بھی پڑتا تھا، 10 لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی تھیں، کسی کی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑتی تھی۔
چپ چاپ سن رہی تھی، کسی سے کوئی شکایت نہیں کر رہی تھی، مگر اب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ بچے ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ جلدی سے باہر گئی تو دیکھا کہ اظہر انہیں اپنی دکان پر بٹھائے چپس کھلا رہا تھا، ساتھ میں جوس پلا رہا تھا۔ تینوں بچے جوس کے ڈبے لے کر جوس پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مریم آگ بگولا ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیا ہر وقت آپ پریشان ہی کرتے رہتے ہیں؟ چھوڑے میرے بچوں کو۔ آپ کو کس نے کہا کہ انہیں جوس اور چپس کھلائیں؟ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ بچے بھوکے تھے، کھلا دیا تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان۔ اس نے زور زور سے تینوں بچوں کے منہ پر تھپڑ مارا، انہیں گھر لے گئی، پھر اپنی الماری کے پاس گئی، طے شدہ کپڑوں کے نیچے سے چند 100 کے نوٹ نکالے اور سامنے اظہر کی دکان پر پھینک دیے۔ اس بار اظہر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں۔ 2 دن بعد مریم کی بھابھی گھر آئی تھیں۔ جو کھانا دعوت میں بچ گیا تھا اور آدھا باسی ہو چکا تھا، وہ اس کے گھر پر دینے آ گئیں۔ کہنے لگی، مہمان بہت زیادہ تھے اس لیے میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ ہاں، یہ کھانا لے لو، بچوں کو کھلا دینا۔ مریم نے دیکھا تو بریانی سے بو اٹھ رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں بھابھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، بچے ویسے بھی کھانا کھا چکے ہیں، آپ یہ کسی اور کو دے دیجیے گا۔ اس کی بھابھی کہنے لگی، کتنی اکڑ ہے تم میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہارے بھائی سے کہ میں نہیں جاؤں گی مریم کے گھر، کیونکہ اس کا ناک ابھی بھی بہت اونچا ہے، کسی کا دیا برداشت نہیں کرتی۔ مریم کہنے لگی، میں محنت کرتی ہوں، دال روٹی کھلاتی ہوں، چٹنی کھلاتی ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی اپنے بچوں کو باسی اور بدبودار کھانا نہیں کھلایا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بھابھی تب کے رہ گئیں۔ کہنے لگی، ارے یتیم بچے کچرے سے اٹھا کے کھاتے ہیں، تم تو شاید اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، کھانا بھی ساتھ لے گئی۔ مریم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس کی بھابھی نے اسے؟ کچھ بھی تھا، لیکن وہ محنت کر کے کما رہی تھی، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ جب اسے غریب نند کو اپنے گھر کی دعوت میں بلانا معیوب لگا تو باسی کھانا کیوں اٹھا کر لے آئی تھی؟ اگلے روز جب مریم کام پر گئی تو جس گھر میں وہ کام کرتی تھی، اس کی بھابھی پہلے سے ہی اس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی مالکن سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب مریم کو دیکھا تو ماتھے پر بل ڈال لیے، کہنے لگی، تو تم نے یہ ملازمہ رکھی ہے اپنے گھر پر؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ پھر پتہ نہیں دونوں نے کان میں کیا کھسر پھسر کی کہ اسی شام کو اس کی مالکن نے جتنے دن مریم نے کام کیا تھا، اس کے پیسے دیے اور نوکری سے چلتا کیا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ آخر آپ مجھے بنا کسی وجہ سے کام سے کیوں نکال رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں نہیں رکھ سکتی بھائی، ہر ایک کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، جوان جہان ہو، خوبصورت ہو، پتہ نہیں میرے شوہر پر کہیں ڈورے ہی نہ ڈال دو۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی چادر کو اوڑھ کر کام کرتی تھی، چاہے گرمی ہوتی تھی یا سردی۔ اس نے کبھی بھی مالکن کے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا، نہ ہی نظریں اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً اس کی بھابھی نے ہی اس عورت کے کان بھرے تھے۔ پورے 7,000 کا کام اس کا چھوٹ چکا تھا۔ چاہ کر بھی وہ اپنے آنسو ضبط نہیں کر پائی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے کرتے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ کھلا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ دیکھا تو چھوٹے بچے کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، جلدی سے رکشے میں بٹھا کے بچے کو لے کر گئی۔ اس کے سر پر ٹانکے لگ گئے۔ گھر آئی تو پریشان ہوئی کیونکہ 2,000 ڈاکٹر کے کلینک پر ہی لگ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہینہ کیسے گزارے گی۔ اس بار تو 2 مہینے کا راشن سر پر چڑھ گیا تھا اور اب اشرف اسے مزید راشن دینے سے بھی انکار کر چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بھابھی نے تو خود کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ بیوہ نند کے ہاتھ میں ہی کوئی ضرورت کے پیسے رکھ دے، چلے اور کچھ نہیں تو زکوٰۃ ہی دے دے۔ بجائے دینے کے اس کا کام بھی چھڑوا دیا تھا۔ اس پر غلط الزامات لگائے گئے تھے۔ وہ عورت تو پتہ نہیں محلے میں کہاں کہاں مریم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرے گی، کہیں اس کے دوسرے گھر بھی نہ چھوٹ جائیں۔ مریم بے حد پریشان تھی۔ گھر میں راشن ختم ہو رہا تھا، دوسرے گھروں میں تو کام کرنے سے اسے صرف 5,000 ہی ملتے تھے، اس میں سے بھی 2,000 بچے کے سر کے زخم پر لگ چکے تھے۔ 3,000 میں وہ بچوں کے لیے دودھ لاتی تھی، پر بیٹی کی فیس بھی بھرنی تھی۔ کیا کرتی اور کیا نہ کرتی؟ بجلی کا بل پچھلے 2 ماہ سے نہیں بھرا تھا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے نور کو بھی اسکول سے ہٹوا لیا۔
نور کہنے لگی اماں میں اسکول کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہنے لگی ابھی رہنے دو، کیونکہ اس نے اسکول جا کر بات کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ فیس نہیں دیں گی ہم بچی کو آگے نہیں پڑھائیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نور کو خود میڈم اسکول سے باہر کرے، اس لیے خود ہی سے گھر پر بٹھا لیا، لیکن جب بچوں کو دیکھتی تو اٹھ اٹھ کر آنسو روتی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ ذرا سی بات پر بھابھی نے انا کا مسئلہ بنا کر اس کا وہ کام بھی چھڑوا دیا جو لگا ہوا تھا۔ بہرحال اس نے کئی جگہ کوشش کی کہ اسے صفائی ستھرائی کے لیے ملازمت مل جائے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ اسے سلائی آتی تھی، صرف گھر کے کام کاج بڑے صاف ستھرے کرتی تھی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ تبھی ایک بار دروازہ کھٹکا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی، اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا میں کل ہی سعودیہ سے واپس آیا، بچوں کے لیے کچھ تحائف لے کر آیا تھا، لیکن اتفاق تھا کہ مریم کے گھر میں بھائی کو پوچھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ سامنے دکان سے ایک کولڈ ڈرنک لے آؤ، کہہ دینا اماں پیسے بعد میں دے دیں گی یا پھر حساب میں لکھ لیں۔ اسے لگا کہ شاید اشرف بیٹے کو کولڈ ڈرنک دے دے گا، بھائی کے سامنے اس کا مان رہ جائے گا۔ وہ بہت خوددار قسم کی عورت تھی۔ اس کا بھائی صحن میں ہی بیٹھ گیا، اس کی خیریت پوچھنے لگا تو بامشکل وہ مسکرائی تھی، کہنے لگی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اکیلے کیوں آئے؟ بھابھی اور بچوں کو بھی لے آتے۔ اس کا بھائی راشد کہنے لگا میں نے تو کہا تھا، پر تمہاری بھابھی اور بچے آئے ہی نہیں۔ تم سناؤ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں ہر مہینے پیسے تو مل رہے ہیں نا؟ یہ سن کر مریم کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، کہنے لگی کون سے پیسے؟ کہنے لگا میں تو شائستہ کو ہر مہینے تمہارے لیے پیسے بھیجتا تھا، وہ کہتی تھی کہ تمہیں دے دیے ہیں۔ یہ سن کر مریم حیرت سے بھائی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ بھابھی نے تو اسے کبھی کوئی پیسے نہیں دیے تھے، لیکن اس نے جھوٹ بول دیا، نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو سچ بتائے اور بھائی بھابھی کا جھگڑا ہو۔ کہنے لگی ہاں بھابھی پیسے دیتی ہیں۔ تبھی بیٹا اندر آیا، رو رہا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مریم کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا دکاندار نے تھپڑ مارا ہے، کہتا ہے تیری ماں نے پچھلے 2 مہینے سے راشن کے پیسے نہیں دیے، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ اماں اس نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گر گیا اور پتھر میرے سر پر لگ گیا جہاں پہلے سے زخم تھا۔ یہ دیکھ کر راشد کو بڑا غصہ آیا، جب دکاندار کے پاس گیا تو جھگڑنے لگا۔ مریم الگ پریشان تھی، بھائی کے سامنے جو پردہ اس نے ڈال رکھا تھا وہ بھی اٹھ چکا تھا، کیونکہ اشرف چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ تمہاری بہن 2 مہینے سے مفت میں راشن کھا رہی ہے، اگر اس کا کام چھوٹ گیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ مریم کا سر چکرا گیا اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ عزت کا بھرم ٹوٹ چکا تھا، لیکن جب ہوش آیا دیکھا تو راشد اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ بچے بھی رو رہے تھے کہ ہماری ماں کو کیا ہو گیا۔ وہ تو بھائی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ راشد کہنے لگا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم مجھے ایک بار بتا دیتی کہ شائستہ کی یہ حرکتیں ہیں تو میں اسے سیدھا کر دیتا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی بھائی میں آپ کا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، میری تو نوکری لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں بھابھی نے اس روز مالکن سے کیا کہا کہ اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے کی، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے 50,000 مریم کو دیے، کہنے لگا یہ تمہارے مہینے کا خرچہ ہے، اب ہر مہینے میں خود تمہیں پیسے دیا کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شائستہ تمہارے ساتھ یہ سب کرے گی، میں تو ہر مہینے 50,000 بھیجتا تھا اور کہتا تھا مریم کو دے دینا، فون پر میری بات بھی کروا دینا، لیکن نہ تو اس نے کبھی فون پر بات کروائی اور نہ تمہیں پیسے دیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ پھر اس نے مریم کا اکاؤنٹ بھی کھلوایا، کہنے لگا پیسے میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا کروں گا اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے ادھار لینے کی، تمہارا ادھار میں اتار چکا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی، اسے دعائیں دینے لگی۔ شائستہ نے بھی اگلے روز آ کر معافی مانگی تھی، لیکن ماتھے پر بل تھے۔ راشد دوبارہ سعودیہ چلا گیا تھا کیونکہ اس کا کام وہیں تھا۔ شائستہ نے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا، البتہ راشد فون پر بات بھی کرتا تھا اور وہ خرچہ بھی بھیجتا تھا، اور مریم ہر نماز میں دعا کرتی تھی کہ اللہ سب کو ایسا بھائی دے۔